السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لڑکی بھی انعام کے طور پر طبیب کے پاس آئی تھی اور یہ طبیب کا ذاتی انعام تھا۔ مرتینہ نے طبیب کو ایسے ہی حسین اور دلکش انعام پہلے بھی بھیجے تھے، لیکن اس روز اس نے مرتینہ سے کہا تھا کہ آج رات کوئی ادکھلی کلی بھیجے۔ طبیب نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ وہ سیاہ معنوں میں ادکھلی کلی تھی۔ وہ حرم کی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں عموماً ساقی کے طور پر کام کرتی تھیں۔ شاہی محفلوں میں یہ لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں شراب پیش کیا کرتی تھی اور انہیں خصوصی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی تھی۔ اس رات مرتینہ نے طبیب کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی ایک لڑکی بھیج دی، حالانکہ ان لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ مرتینہ طبیب سے بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ 1.5 یا 2 مہینے بعد اس کا بیٹا ہرقلیوناس ہرقل کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بات بڑی صاف تھی۔ ہرقل زندگی یہی 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہ گئی تھی۔ ملکہ مرتینہ بڑی ہی خوبصورت ڈائن تھی۔ تمہارا نام؟ طبیب نے پوچھا۔ میریا قص، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے میری بھی کہتے ہیں اور میریا بھی۔ شاہی حرم میں بڑی ہی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں موجود تھیں اور ان میں سے 2-4 طبیب کے پاس آئی بھی تھی، لیکن اس لڑکی سے زیادہ حسین لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ طبیب پر تو نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کی تو جیسے عقل ہی مغلوب ہو گئی ہو۔ اس نے مخموری آواز میں کہا، تمہارا سراپا ہی اتنا نشہ آور ہے، اس کی موجودگی میں روم کی بہترین شراب بھی بیکار لگتی ہے۔ شراب تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں پلاؤں گی، میریا نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھ سے جو پیتا ہے وہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑوں پر اڑنے لگتا ہے۔ ملکہ مرتینہ نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کر خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن طبیب کو خوش کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہ جائے اور طبیب کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرتینہ نے وجہ یہ بتائی تھی کہ قیصر روم ہرقل بیمار ہے اور یہ طبیب ان کا علاج کر رہا ہے۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اسے طبیب کو آسمان تک پہنچانا ہے۔ طبیب کے ہاں جا کر میریا نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ طبیب ذہنی طور پر کمزور اور ڈھیلا آدمی ہے۔ میریا نے اپنی تربیت کے مطابق طبیب کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دی کہ طبیب احمقوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ میریا نے اسے شراب پلانی شروع کی اور پلاتی ہی چلی گئی۔ پھر یوں لگتا تھا جیسے طبیب نہیں بلکہ میریا اس ادھیڑ عمر کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ طبیب نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ اس نے ملکہ مرتینہ کی بات چھیڑ دی اور یہاں تک کہہ گیا کہ وہ چاہے تو ملکہ کو یہاں بلا کر پوری رات اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے۔ ملکہ مرتینہ جب میرے پاس ہوتی ہے تو ملکہ نہیں بلکہ صرف مرتینہ ہوتی ہے۔ طبیب نے میریا پر اپنا رعب گانٹھنے کے لیے اور شراب کے زیر اثر کہا، آج اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حرم ہے تو شاہ ہرقل کا، لیکن اصل میں یہ میرا حرم ہے۔ میریا پر طبیب کا رعب بیٹھا تھا یا نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن میریا کے لیے بات عجیب تھی کہ ملکہ مرتینہ طبیب کے پاس آتی ہے۔ میریا کو یہ شک بھی ہوا کہ طبیب اپنا رعب جمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میریا میں تجسس سا بیدار ہو گیا اور وہ اصلیت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگی۔ اب میریا کا رویہ ایسا جذباتی اور استعمال انگیز ہو گیا کہ طبیب کی اگز کچھ عقل سیاہ رہ گئی تھی وہ بھی میریا کے قبضے میں آ گئی۔ تخت کے جانشین کے سلسلے میں شاہی محل میں جو کشمکش چل رہی تھی، باہر کے کچھ لوگ اس سے واقف ہو گئے تھے اور شاہی محل کے اندر تو ادنیٰ درجے کے ملازموں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو ہرقل کا جانشین بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور ہرقل اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی جگہ بڑے بیٹے قسطنطین کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہے۔ میریا کو تو سب چکر پوری طرح معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ طبیب مرتینہ کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی کی باتیں کر رہا ہے تو میریا نے سوچا کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ ہرقلیوناس جانشین ہوگا یا قسطنطین۔ میریا نے یہ بات چھیڑ دی۔ آپ کو تو بالکل سیاہ معلوم ہوگا، میریا نے کہا۔
آپ کی عظمت کا اندازہ تو اس سے ہی ہو جاتا ہے کہ ملکہ مرتینہ کے ساتھ آپ کی اتنی گہری دوستی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے شاہ ہرقل کا جانشین کون ہوگا جسے میں چاہوں گا؟ طبیب نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، مرتینہ کے بیٹے کے سوا اس تخت پر اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر شاہ ہرقل کا حکم کچھ اور ہوا تو؟ شاہ ہرقل؟ طبیب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس شہنشاہ کی جان میری مٹھی میں ہے، چاہوں تو کل اس کے جسم سے نکال لوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے گا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میریا نے اپنی تربیت اور پھر اپنے تجسس کی تسکین کے مطابق طبیب پر اپنے حسن اور اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں اور گالوں کا سحر طاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر جانشین کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ طبیب نے بات صاف تو نہ کی، لیکن میریا کو شک ہو گیا کہ شاہ ہرقل کو جو روگ کھا رہا ہے اس میں ملکہ مرتینہ اور اس طبیب کا بھی ہاتھ ہے۔ طبیب پر ایک تو شراب کا اور پھر اس نوخیز لڑکی کے حسن کا خمار طاری تھا، اس لیے وہ غیر محتاط ہو کر اتنی نازک بات کر رہا تھا، لیکن اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ حرم کی ایک لڑکی میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات کسی اور کے کانوں میں ڈال دے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ میریا اس طبیب کے ذہن اور اعصاب پر ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر طاری ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی۔ میریا کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ابھی تاریک تھی۔ طبیب سانس لیتی ہوئی لاش کی طرح بے سدھ پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ میریا آہستہ آہستہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ڈیوٹی پوری ہو چکی تھی۔ وہاں سے وہ اپنے حرم میں جا پہنچی۔ اگلی رات میریا حرم سے پھر غیر حاضر تھی۔ گزشتہ رات تو ملکہ مرتینہ کے حکم سے غیر حاضر ہوئی اور طبیب کے پاس گئی تھی، لیکن اگلی رات وہ چوری چھپے غیر حاضر ہوئی تھی۔ وہ شاہی محل کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی خوشنما اور روح افزا باغ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا تھا جس کا نام کنستانس تھا۔ کنستانس ہرقل کے بیٹے قسطنطین کا بیٹا تھا، یعنی ہرقل کا پوتا۔ چونکہ ہرقل قسطنطین کو زیادہ عزیز رکھتا